نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ متکبرین کی تمنا کیا تھی؟ وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم اپنی آنکھوں سے رب کیوں نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف تکبر ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کو دعوت دینے والے نبی انسان ہوتے، بشر ہوتے، تو یہ متکبرین تھے، یہ کہتے ہم بھی بشر تم بھی بشر، ہمیں دعوت دینے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، خود اللہ کو ہم دیکھیں جو ہمیں کہے کہ میں خدا ہوں۔ یہ صرف کبر کی وجہ سے ان کا اعتراض تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہی مشرک اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اس وقت کہے گا اے کاش دنیا میں میں فلاں کافر کو اپنا دوست نہ بناتا اور آج جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ اسلام بھی قبول کیا، اور پھر اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے سمجھایا اور اسلام سے برگشتہ کر دیا، اس نے پھر چھوڑ دیا۔ یہ دونوں غزوہ بدر میں گئے اور دونوں غزوہ بدر میں جا کر مارے گئے۔ اب عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو کہے گا اے کاش میں ابی بن خلف کا اپنا دوست نہ بناتا اور آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی قوم کی شکایت کریں گے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو قرآن پیش کیا، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، میں نے تیری شریعت کو پیش کیا، ان نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہماری بھی شکایت نہ ہو۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سائے کو پھیلاتے ہیں، پھر سائے کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سائے کو کس طرح یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، پھر سورج مغرب تک جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس سایہ کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا پیاری دلیل اور نشانی ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو یہ بات کہو کہ میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اس دعوت پر تمہیں پیسے نہیں لیتا، اجرت نہیں لیتا۔ یہاں بات یاد رکھ لیں کہ دین کا کام تنخواہ کے لیے کرنا یہ تو جائز نہیں، دین کا کام اللہ کے لیے کرنا اور اپنی ضروریات سے مجبور ہو کر تنخواہ لے لینا یہ جائز ہے، اور دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ اپنے موافقین معتقدین کو نہیں بلکہ اپنے مخالف کفار کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دین کی بات کہتا ہوں لیکن تم سے میں نے کبھی اجرت نہیں مانگی، خالص اللہ کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہاں عباد الرحمن کے 12 اوصاف کو بیان فرمایا ہے، 12 صفتیں۔ نمبر 1 زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ نمبر 2 جب جاہل ان سے بات کریں تو یہ سلام علیکم کہہ کے کنارہ کشی کرتے ہیں، بابا معاف کرو۔ نمبر 3 رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 4 جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ نمبر 5 میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ نمبر 7 ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8 زنا نہیں کرتے۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 گناہ کی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں کھڑے نہیں ہوتے، نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ نمبر 11 قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نمبر 12 دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں متقین کا امام بنا۔ مزید تفصیل کے لیے میری کتاب اللہ کے بندے آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلامہ۔ عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا جن کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں اللہ ان کو جنت میں بالا خانے دیں گے، ان کا استقبال ہوگا، استقبال کرنے والے ان کے ساتھ سلام پیش کریں گے اور ان کے لیے دعائیں دیں گے، استقبال کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورۃ الشعراء، اس سورت کے آخر میں چونکہ شعراء کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں، جنت میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں تم اتنے کیوں کڑتے ہو، تم اتنی محنت کرتے ہو، اتنی باتیں برداشت کرتے ہو، اگر یہ آپ نہیں آپ کا دین قبول کرتے تو آپ کڑ کڑ کے اپنی جان ختم کر دو گے، اپنے آپ کو مار دو گے۔ جو آپ کے ذمے آپ اپنا کام کریں، زیادہ نہ کوڑا کریں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا کہ اللہ مجھے جھٹلائیں گے، ایک قبطی قتل ہو گیا تھا مجھ سے، وہ خون بھی ہے، اور میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو نبوت دیں، میرا ان کو معاون بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا ہارون علیہ السلام کی کہ وہ نبوت عطا فرمائی، اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، فرمایا کس کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی عبادت سے باز کیوں نہیں آتے، اور تم کن کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری بات سن نہیں سکتے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ جب قوم سے کچھ بھی نہ بن پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، جان کے در پہ ہو گئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل امین وحی کو لے کر آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرماتے ہیں، تو وحی اترنے کی جگہ پیغمبر کا قلب اور دل ہے، اس لیے جب نبی سو بھی جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں بھی آپ کا دل جاگتا رہتا ہے، اور جب آپ سو جائیں آپ کو خواب آ جائے وہ بھی وہی ہوتی جو خواب دل کو آتی ہے، اور دل نبی کا سونے کی حالت میں بھی بیدار رہتا ہے، نبی کے دل پر نیند نہیں آتی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ مشرکین کہتے ہیں الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اور قرآن شاعری کی کتاب ہے۔ شاعر کا معنی تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، تصوراتی باتیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گندے شعراء کی عادت ہے، دنیا دار شعراء کی عادت ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر ایسا نہیں ہے، میرا پیغمبر تو حقائق کو بیان کرتا ہے۔ اور یہاں بات یاد رکھ لیں، جو شاعری اور شعر و شاعری ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ ہاں اگر دین کی مدد مقصود ہو، اللہ کی توحید بیان کی جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، یعنی دین اشعار کے اندر بیان کیا جائے، پھر ٹھیک ہے، ویسے شاعری کو پسندیدہ شریعت میں نہیں شمار کی جاتی۔ سورۃ النمل، اس صورت میں النمل چیونٹی کا واقعہ ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، سردی لگی، آپ کی ضرورت تھی، اور آپ کا چخماق موجود تھا، آپ نے جلایا لیکن آگ نہیں چلی۔ آپ نے دور سے ایک درخت دیکھا، یوں محسوس ہوا کہ آگ ہے، آپ وہاں قریب آئے تو اللہ کی وحی آ گئی کہ میں رب ہوں، میری عبادت کرو، میں نے تمہیں نبوت دی ہے، یہ عصا اپنے ہاتھ میں لے لو۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزہ عطا فرمایا۔ ووارث سلیمان و داود، حضرت داود باپ ہیں، سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو داود کا وارث بنایا۔ یا وارث دنیا کی دولت اور مال میں نہیں بلکہ علم میں ہے۔ یہ سلیمان اپنے والد کے علمی جانشین تھے، روحانی جانشین تھے۔ حضرت داؤد کا ایک بیٹا نہیں 19 بیٹے تھے۔ اگر وراثت مالی ہوتی تو باقی اولاد کو بھی دیتے، نبی تو ناانصافی نہیں کرتا۔ تو یہاں وراثت مالی نہیں بلکہ روحانی اور علمی وراثت مراد ہے۔ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے ان کو انسانوں کے علاوہ جنات کی بات سمجھنے کی بھی توفیق دی، پرندوں کی بات سمجھتے، جانوروں کی بات سمجھتے، سب بولیاں وہ جانتے تھے۔ وحشر لسلیمان جنود من الجنس والانس والطیر فهم یوزعون، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی وہ انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی تھی اور پرندوں پر بھی تھی۔ جب آپ چلتے تو آپ کے لاؤ لشکر کا انتظام ایسے کیا جاتا کہ جس میں جنات بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے اور جانور بھی ہوتے۔ عجیب حکومت تھی، اللہ اکبر۔ اس چشم فلک نے ایسی حکومت اس دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ اچھا اسی طرح میں ایک واقعہ کہ ایک بار یہ گزر رہے تھے تو چیونٹی نے قالت نملۃ یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم،
چونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، یہ ایسا نہ ہو کہ لشکر تمہیں روند کے رکھ دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کو آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، آپ حاضری لے رہے تھے انسانوں کی، پرندوں کی، اور ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ہدہد کہاں پر ہے؟ موجود نہیں۔ فرمایا لاؤ اس کو، اگر آج کو معقول بہانہ بنا کر لائے گا ٹھیک، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ خیر کچھ دیر بعد ہدہد آیا، پوچھا کہاں تھے؟ اس نے کہا جی آج میں بہت دور چلا گیا تھا اور ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کا علم آپ کو بھی نہیں، چونکہ سلیمان علیہ السلام نبی تو ہیں مگر عالم الغیب نہیں۔ کیا خبر لائے ہو؟ کہا جی میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لو اور خط لے کر جاؤ اور پھر خط کا جواب لاؤ۔ اللہ ہدہد کیا، سلیمان علیہ السلام خط باندھ ڈالا اور ملکہ بلقیس نے خط کو پڑھا تو اس نے کہا اس خط کا مضمون بڑا عجیب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ، یہ خط سلیمان علیہ السلام کے جو لے کر گئے، یعنی عجیب بات ہے کہ تاریخ انسانی میں اتنا جامع خط اس سے قبل شاید کسی نے لکھا ہو۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ باتون مسلمین، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، سلیمان کی طرف سے ہے، سرکشی نہ کرو، میری بات قبول کر لو اور آ جاؤ میرے پاس۔ کیا خط تھا، طاقت والا۔ بلکہ بلقیس بہت سمجھدار عورت تھی، اس نے اپنی کابینہ کو جمع کیا اور کہا میرے پاس ایک بہت معزز خط آیا ہے، باوقار خط آیا، پھر خط پڑھ کے سنایا، مجھے مشورہ دو کیا کریں۔ ان کی کابینہ بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ دیکھیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو ہمارا مشورہ ہے کہ لڑنے کے بجائے ذرا دیکھ لیا جائے۔ کچھ تحائف دے کر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا۔ جب یہ تحائف وہاں پہنچے، سلیمان علیہ السلام نے تحائف کو واپس بھیجا، فرمایا مجھے اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسا لشکر لے کر جس کی سرحدیں بھی تمہیں معلوم نہیں ہوگی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کے جو تخت ہے وہ کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل، تو ایک جن نے کہا جس کا نام عفریت تھا کہ آپ ان کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لاتا ہوں۔ فرمایا اس سے جلدی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، جن کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یطرد علیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ خیر وہ لایا گیا تخت، جب ملکہ بلقیس آئی تو سلیمان علیہ السلام تخت دکھایا، کہا نہ ہو یہ وہی لگتا ہے۔ اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتی ہوں، میں ایمان لے آئی ہوں۔ تو ملکہ بلقیس بھی ایمان لے آئی تھی۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ کس طرح یہ فصیح و بلیغ ایک خطبہ ہے جو دیا گیا۔ آپ فرماؤ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی اللہ کے بندوں پر ہے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرمائے تم یہ بتاؤ اللہ بہتر ہیں یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بہتر ہے؟ اللہ ان صفات کے مالک ہیں، اللہ قادر، اللہ علیم، اللہ خبیر، اللہ عالم الغیب، سب صفات اور طاقت قدرت اللہ کے پاس ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔